बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ये मैं लेक्चर इंसुलिन का बनाऊंगा। टाइप 1 शुगर वालों को हमेशा गिला रहता है कि हमारे लेक्चर बहुत कम हैं, तो ये टाइप 1 वालों के लिए है कि इंसुलिन कैसे, कब और कौन सी इस्तेमाल करें। तो रिसर्च ये बताता है कि 1% से कम लोग हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के जो अपना HbA1c 5.7 से कम रख सकते हैं। सबका 7-8 पे चले जाता है। क्यों कि लो होने के खौफ से डॉक्टर उनको कार्बोहाइड्रेट देते हैं, इंसुलिन डोज कम देते हैं ताकि लो ना चले जाए। तो वो पिछले लेक्चर में जैसे बताया था कीटो करेंगे तो लो का कोई चांस नहीं है। ये देखें, अमेरिका में सबसे ज़्यादा टाइप 1 मरीज़ हैं, फिर इंडिया में है, फिर ब्राज़ील है, फिर चाइना है, ये जर्मनी, यूके, ये सब डिटेल है इनकी। तो ज़्यादा इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, ज़्यादा इंसुलिन लगाएंगे तो वो आइट्रोजेनिक या दवाई का इंसुलिन रेजिस्टेंस भी पैदा हो सकता है। टाइप 1 मरीज़ों में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, उनका वेट बढ़ रहा है। क्यों कि इंसुलिन वेट बढ़ाता है। तो बच्चों में अगर शुगर हाई हो जाएगी तो ब्रेन डैमेज करती है, IQ, मेमोरी सब कुछ डैमेज होता है, पट्टे भी डैमेज हो जाते हैं। इसलिए ये क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज़ है टाइप 1, सबको पता है, ये एंटीबॉडीज़ टेस्ट कराते रहते हैं। इसकी बड़ी वजह जो बता रहे हैं वो यही है बच्चों में कि दूध, गाय का दूध वो और गंदम वगैरह जो लेक्टिन है, ये दो बड़ी वजह हैं। बाकी ऑटोइम्यून है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो इंसुलिन अगर आप देखें तो इसमें टाइप 1 के लिए जो बेसिकली है पूरा लेक्चर है, दो किस्म की हैं, एक बोलस है, एक बेजल है। बोलस का मतलब ये होता है कि जब आप खाना खाएंगे, क्योंकि एकदम कार्बोहाइड्रेट आता है तो उसके लिए जो इंसुलिन लगेगी वो जल्दी असर करने वाली होगी और वो एकदम शुगर को नीचे ले आएगी। बेजल जो होती है ये स्लो निकलती रहती है सारा दिन मेंटेन करने के लिए, इसका असर भी 24 घंटे रहता है और हमारा जिस्म 24 घंटे 1 यूनिट घंटे में बनाता रहता है। उसके फ़ायदा ये बताते हैं कि मसल ना खाए जाएं, मसल ब्रेक डाउन शुरू हो जाती है, इंसुलिन लो हो जाए, और इसलिए वो इंसुलिन ज़रूरी होती है बेहतर। ये देखें आप, ये जो ब्लू है ये ब्लड शुगर है। जो ही शुगर आपने खाना खाया गई इंसुलिन आई, ये बोलस इंसुलिन है। फिर आपने खाना खाया दोपहर को, फिर रात को, तो जो ही आप शुगर ऊपर जाएगी ये बोलस इंसुलिन आएगी। इसलिए हम जब मरीज़ को भी लगाएंगे खाने से पहले बोलस लगाएंगे और बाकी 24 घंटे मेंटेन करने के लिए बेजल इंसुलिन लगाएंगे। तो बोलस ये देखें इंसुलिन आती है, इसी को फॉलो करेंगे। ये बेजल है, ये 24 घंटे इंसुलिन 1 यूनिट जब आप चेक कराते हैं तब देखा 5-6 आता है फास्टिंग में। ये वो बेजल इंसुलिन है, इतनी रहती है ताकि पट्टे डैमेज ना हो जाएं, शुगर बढ़ ना जाए, कंट्रोल रखती है मॉर्निंग शुगर को भी बढ़ा कंट्रोल करने के लिए। बेजल इंसुलिन 24 घंटे हमारा पेंक्रियाज बनाता रहता है, थोड़ा थोड़ा 1 घंटे में 1 यूनिट, आधा यूनिट। इसलिए जब हम देंगे भी तो हम इसी को फॉलो करेंगे। ये देखें, खाने से पहले बोलस आएगा तो बोलस इंसुलिन जो है वो हम खाने से पहले लगाएंगे और दूसरी जो है वो रात को लगाएंगे, ऐसा 24 घंटे के लिए। तो ये रेगुलर इंसुलिन कहते हैं इसको। नोवा रैपिड भी है, हीमोलॉग भी है, जितनी आ रही हैं ये बोलस इंसुलिन है, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, आर भी कहते हैं इसको। ये खाने से पहले लगेंगी, आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट। जो हीमोलॉग है, जो नहीं आए हैं, वो 5 मिनट पहले भी लगा सकते हैं आप, रैपिड एक्टिंग आ गई हैं अभी। तो ये 3 खाने खाने हैं, 2 खाने हैं, उससे पहले लगाएंगे आप। जो नीचे आपको येलो लाइन नज़र आ रही है ये बेजल इंसुलिन है, ये मैं बताता हूँ कैसे लगानी है। तो बेजल में लेंटस है, लिविमेर है, NPH है, इंटरमीडिएट है। ये सारी ये 1 मिनट में, 1 घंटे में 1 यूनिट रिलीज़ होता है, इसलिए इससे शुगर कम नहीं होती। इसका फ़ायदा ये है। तो हर खाने पे जो इंसुलिन लगाते हैं उसको हम बोलस इंसुलिन कहते हैं। वो रेगुलर हमारे एक्टेपिड आ रहा है, हिमोलिन आ रहा है, सारा आपको बता रहा हूँ। इनमें जो फास्ट एक्टिंग आई है वो हीमोलॉग आई है। और दूसरा इसमें सबसे आसान, अगर आपने टेस्ट से बचना है और करने हैं तो आप इंसुलिन और खाने का टाइमिंग फिक्स कर दें तो इंसुलिन फिक्स हो जाएगी आपको। ये सबसे इंपॉर्टेंट। जब आप फ़र्ज़ करें एक ही टाइम पे सुबह नाश्ते में आप 3 अंडे खा रहे हैं, 1 कप कहवा पी रहे हैं, ये फिक्स हो गया। अभी इसको आपको इंसुलिन लगाने की ज़रूरत नहीं है, चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक दफ़ा चेक कर लेंगे आपको पता लग जाएगा। फिर उसी टाइम अगले दिन दोपहर खाना आप 3 कबाब खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, आप एक दफ़ा चेक कर लिया कितनी फ़र्ज़ करें 40 बड़ी है तो आपने उसके मुताबिक यूनिट सेट करके लगाते रहना है। वो कहते हैं इसका फ़ायदा ये होता है कि दवाई फिक्स हो जाती है तो इंसुलिन कम होती है, बार बार चेक नहीं कर रहा पता नहीं। तो जो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग है वो कोई 20,000 रुपये का आता है 2 हफ्ते के लिए, वो फिर लगाना पड़ता है। तो ये उसका फ़ायदा। ये एक्ट रैपिड है, ये पेन फिल है। आजकल मैं बताऊँगा अभी आगे आपको कि पेन में लगाएं। पहले लोग से लगाते थे, अब पेन में। ये सब मिल रही है पाकिस्तान में, ये अवेलेबल है सारी। ये पेन फिल है, ये कार्ट्रिज कहते हैं इसको, पेन फिल, पेन में फिल करनी। ये पेन आजकल आ गया, ये कार्ट्रिज आप इसमें डालेंगे कर लेंगे। ये जो वायल है ये भी आती है, इसको सिरिंज से यूज़ करेंगे आप। तो ये हीमोलॉग है, ये रैपिड एक्टिंग, खाने से फ़ौरन पहले लगाते हैं, 2, 4, 5 मिनट पहले। वो जो बाकी है वो आधा पौना घंटा पहले लगाना पड़ता है। वो स्लो एक्टिंग है, वो पुरानी है, ये नहीं आई है, ज़रा स्ट्रांग भी है। तो वो अगर 10 यूनिट लगाते हैं तो ये आपको 6 यूनिट लगानी पड़ती है। ये हीमोलॉग ये अवेलेबल है सारी पाकिस्तान में। ये पेन आ रहे हैं जो लोग अफोर्ड कर सके, ये महंगे होते हैं। ये रैपिड एक्टिंग है, ये भी बोलस इंसुलिन। बेजल है वो आपको लगानी पड़ेगी, इसको कैलकुलेशन करने के कई तरीके हैं। 0.5 यूनिट पर केजी है,
0.4 بھی ہے 3 آپ کیلکولیٹ کر لیں گے اپنا. اس میں 12 سے 16 گھنٹے تک اثر ہوتا ہے, لیکن 12 گھنٹے بعد اصل کم ہوتا ہے, اس لیے اس کو 24 گھنٹے کی بجائے جو لانگ ایکٹنگ بھی ہے آپ 12 گھنٹے بعد لگا لیں تو بہت اچھے رزلٹ آئے گا. اس میں NPH ہے, کیونکہ اس کی پیک بھی نہیں آتی اور اس سے ہائپوگلائسیمیا بھی نہیں ہوتا. لانگ ایکٹنگ بیزل کا یہی فائدہ ہے, اسی لیے یہ سیف بھی ہے. اسی لیے آپ اسٹڈی میں دیکھا تھا کہ انہوں نے زیادہ بیزل بڑھا دی تھی, کم ہونے کا چانس ایک دفعہ 0% اس کی شوگر کم نہیں ہوئی تھی پچھلے لیکچر میں جو آپ نے دیکھا تھا. تو بیزل انسولین جو ہے یہ مسل ڈیمیج نہ ہو جائے, مسل کو اور جو بلڈ مینٹین کرنے کے لیے زیادہ کم نہ ہو جائے, زیادہ بڑھ نہ جائے شوگر. یہ 2 فائدے ہوتے ہیں بیزل کے, یہ زیادہ سیف بھی ہے اور یہی بہتر ہے. میں آگے بتاؤں گا آپ کو. یہ انسولین ٹارڈ آتی ہے, یہ NPH ہے, سب سے اچھی انسولین ہے. یہ 12 گھنٹے بعد لگانی پڑے گی. یہ اس کے پینفل ہیں, کارٹریج ہیں, اس میں انجیکشن بھی آتے ہیں. یہ لیویمیر ہے, یہ مہنگی ہے, یہ نئی جنریشن آئی ہے, ان میں انجیکشن بھی ہیں, یہ پین بھی ہے, یہ کارٹریج بھی ہے. یہ کارٹریج یہاں پاکستان میں نہیں ہے. یہ لینٹس ہے, یہ اویلیبل ہے پاکستان میں, یہ نہیں ہے اویلیبل پاکستان میں. تو اس کا دیکھیں آپ, بولس کا 2 سے 2.5 گھنٹے میں اثر ختم ہو جائے گا جتنی بھی ہیں. یہ جو انٹرمیڈیٹ ایکٹنگ ہے ان کا 12-13 گھنٹے تک رہتا ہے, جو لانگ ایکٹنگ ہے 24 گھنٹے تک رہتا ہے. بعد میں دیکھیں اثر کم ہونا شروع ہو گیا 12-14 گھنٹے کے بعد. تو اس لیے اگر 12 گھنٹے بعد لگائیں گے تو یہ بہترین رزلٹ دیں گے. یہ اسٹڈی کہتی ہے, کتابوں میں تو جو لکھا ہے اس کو چھوڑ دیں, پریکٹیکلی کیا ہے کیسے ہوتا ہے وہ اور چیز ہوتا ہے. یہ ساری ٹائمنگ ہے, ہر ایک لانگ کس کی کتنی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں سارے. تو اسی لیے بیزل انسولین جو ہے, لانگ ایکٹنگ انسولین جو ہے وہ 12 گھنٹے بعد لگا لیں. فرض کریں آپ کا 20 یونٹ ہے تو آپ 10 یونٹ شام کو سونے سے پہلے لگا لیں, 10 صبح 8 بجے لگا لیں. 40 ہیں تو 20 لگا لیں, جتنے ہیں آدھے کر لیں ان کو. وہ رات سونے سے پہلے لگانا ہے آپ نے اور صبح 8 بجے لگا لینا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بریک فاسٹ میں آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی لگانے کی. ابھی پھر میں بتا دوں کہ انسولین واحد ہارمون ہے, بہت سٹرانگ ہارمون ہے, جو کہ شوگر خون میں کم کرتا ہے. باقی سارے ہارمون خون میں شوگر بڑھاتے ہیں, تو انسولین بہت سٹرانگ ہارمون ہے. انسولین سینسٹیو نارمل بندے میں دیکھو آپ, یہ بیزل انسولین دیکھ رہے ہیں آپ, چل رہی ہے شوگر بھی بیزل 80-90 آ رہی ہے, اور یہ انسولین آئی ہے ایک دم شوگر واپس گئی ہے, آدھے 1 گھنٹے کے اندر شوگر واپس آ گئی ہے. یہ صحت مند پہ, یہ نارمل میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ 140-50 تک چلے گئی ہے. اس کو نارمل سینسٹیو نہیں ہے, مریض ابھی جا رہا ہے ریزسٹنس کی طرف. یہ دیکھیں ریزسٹنس ہے 250 پہ جا کے انسولین آئی ہے, 300 پہ آئی. اس مریض کی 90-100 پہ آ گئی تھی. جو سینسٹیو پیشنٹ ہے, فٹ پیشنٹ ہے, اس کی خون کی شوگر جو ہی 110-20 پہ جائے گی انسولین آ جائے گی, اور وہ 130-40 اوپر کبھی نہیں جانے دے گی اس کو. یہ دیکھیں, یہ ٹائپ 2 جو ریڈ والا ہے یہ نارمل ہے. جو ہی آئی شوگر 1 گھنٹے بعد پیک میں انسولین آئی, شوگر واپس نیچے لے آئی, نارمل ہوگی. یہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے اس کی پیک آئی لیٹ سے, اور دیکھیں نارمل نہیں آ رہی انسولین, کیونکہ انسولین کمزور ہے, کم ہے, تو 4 گھنٹے بعد کم سے کم وہ واپس آئے گی. عام بندے کی 1.5-2 گھنٹے میں آ جانی چاہیے واپس. یہ وہ جس آرگن ہے جس سے کہ خون میں شوگر بڑھے تو لیتے ہیں, ان کو انسولین کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ دیکھیں جو ہی خون میں انسولین جاتی ہے پینکریاس میں تو انسولین ریلیز ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ اس میں دیکھیں تو شوگر میں آپ نے دیکھا ہے کہ 250-300 پہ جا کے انسولین آئے گی. جو پری ڈائبٹک ہے اس میں 200 پہ جا کے, نارمل بندے پہ 110 پہ آ جائے گی, 120 پہ. یہاں وہ 180 کہتے ہیں لیکن 120 پہ آ جاتی ہے نارمل بندے کی. یہ ٹائپ 1 میں ایسے نہیں ہے, کیونکہ ٹائپ 1 میں انسولین 0 ہے, بالکل نہیں آ رہی. اس لیے جو ہی آپ کھانا کھائیں گے اوپر جائے گی, نیچے بالکل نہیں آئے گی. جو تھوڑی سی نیچے آئی ہے یہ وہ جو پٹھوں نے یوز کر لیا ہے یا آپ نے کھا لیا ہے, وہ فاسٹنگ کر رہے ہیں تو تھوڑی سی نیچے آئی ہے. یہاں 180 کے بعد پیشاب میں نکلنا شروع ہو جاتی ہے, یہ یاد رکھیں. جو ہی خون میں شوگر 180 اوپر جائے گی, سیفٹی میکنزم ہے, جسم کا سسٹم ڈیفینس ہے, وہ گردے پیشاب سے نکالنا شروع کر دیں گے. تو یہ اسے سے کم ہوئی ہے, انسولین نہیں ہے, اور یہ اوپر رہے گی. یہ 400 تھی تو 350 رہے گی ساری عمر. یہ دیکھیں جو ہی آپ کھانا کھائیں گے انسولین شوگر اوپر جائے گی اور اوپر ہی رہے گی, کیونکہ انسولین ہے نہیں جسم میں. جب تک آپ باس نہیں لگائیں گے شوگر نیچے نہیں آئے گی خون میں. اس لیے جب وہ آتے ہیں 500-600 شوگر ہوتی ہے ان کی. یہ دیکھیں انسولین غلط لگاتے ہیں تو کبھی 400 گئی, کبھی 70 آ گئی, کبھی 60 آ گئی, 50 آ گئی. اس لیے صحیح ٹائمنگ پہ انسولین لگانا اور لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ کرنا اس کا بہترین علاج ہے ٹائپ 1 کے لیے. تو یہ 3 قسم کی انسولین ہے, ریگولر انسولین ہے, NPH ہے, اور لانگ ایکٹنگ ہے. یہ تینوں انسولین ہے. پہلے زمانے میں یہ آتے تھے 10 ml وائل, سرنج سے لگانی پڑتی تھی, بڑی تکلیف دہ ہوتی تھی. آپ پہلے سرنج کو اس میں ڈالتے ہیں ربڑ کے ساتھ, پھر لوڈ بڑھتے ہیں, پھر لگاتے ہیں, تو نیڈل پس ہو جاتی تھی بار بار ربڑ میں جانے سے پھر لگانے سے. تو 1-2 دفعہ کے بعد درد شروع ہو جاتی تھی, بہت تکلیف ہوتی تھی. اب یہ پین آ گئے ہیں. ان کا بہت فائدہ ہے کہ یہ بوتل میں نہیں ڈالنا پڑتا. ان پین کے اندر یہ 2-2.5 ہزار روپے کے آتے ہیں, اور ان کی پین فل بھی آتی ہے کارٹریج. اس میں آپ کارٹریج لگا لیتے ہیں, اور اس کو ایک ہوتا ہے اس میں ایئر نکالنی ہوتی ہے, صرف ایک یونٹ آپ کر کے کرتے ہیں. یہ کہ نیڈل آتی ہیں اسپیشل, بڑی باریک نیڈل ہوتی ہے, پتہ بھی نہیں لگتا. ایک نیڈل, یہ نیڈل آپ ہفتے تک 5-6-7 دن
دن تک یوز کر سکیں جب تک پین نہ ہونا شروع ہو جائے. یہ اس کا طریقہ ہے. اس کو ڈبل کیپنگ کی ہوتی ہے نیڈل کو, بہت باریک نیڈل ہوتی ہے, 8 mm کی ہوتی ہے, چھوٹی بچوں کے لیے 6 mm ہوتی ہے, پتہ نہیں لگتا, پین بھی نہیں ہوتی, بڑی باریک بھی ہوتی ہے, 31 گیج کی ہوتی ہے. تو یہ اس نیا جو پین آیا ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ ایک لے لیں تو کارٹریج مل جائے گی, اب ڈال لیں. تو رفلی جو ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ 1 گرام جو کارب ہے وہ 5 سے 10 ملی گرام شوگر ریز کرتا ہے. فٹ بندے میں 5 کرے گا, ٹائپ 2 میں جن کا پینکریاس کمزور ہے وہ 10 تک بھی بڑھا سکتا ہے, 12 تک بھی بڑھا سکتا ہے, رفلی کیلکولیٹ کرنے کے لیے. بچوں میں دیکھیں جب انسولین لگائیں گے تو اگر وہ لگانے کے بعد ٹانگ پہ لگا رہے ہیں تو سائیکل چلائیں گے تو جلدی اثر کرے گی اور خون شوگر لو ہو جائے گی. لہذا بچوں کو ہمیشہ پیٹ پہ لگائیں, یا رات کے ٹائم لگانا ہے پھر ٹانگ پہ لگائیں. نیچے ٹانگ پہ لگائیں گے تو دوڑے گا, کھیلے گا, سائیکل چلائے گا تو فوراً جذب ہو جائے گی اور شوگر لو ہو جائے گی, خطرناک ہو. یہ جگہ پیٹ کے گرد لگاتے ہیں, ٹانگ کے سائڈوں پہ, بازو کے سائڈوں پہ لگا سکتے ہیں آپ. یہ سیف سائڈ ہے. ہر دفعہ آپ نے جگہ بدلنی ہے, ایک جگہ پہ بار بار نہیں لگانا, نہیں تو ڈیمیج ہو جائے گا. تائی میں بھی ٹھیک رہتی ہے سب سے. اب یہ لیبرا 2 آ گیا ہے, اس میں یہ فائدہ ہے کہ آپ لگا لیں تو یہ موبائل پہ ریڈنگ 24 گھنٹے آتی رہتی ہے اور آپ 2 ہفتے کے لیے ہوتا ہے. آپ سارے کھانے انسولین ڈوز آپ کو سیٹ ہونے میں آسانی ہو جائے, اس کے بعد پھر آپ بے شک نہ لگائیں. ایک دفعہ لگا لیں تو بہتر ہے. اگر جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ ضرور لگائیں ٹائپ 1 کے لیے. تو کیٹو ڈائٹ کے لیے 0.1 یا 0.2 یونٹ پر kg باڈی ویٹ وہ کہتے ہیں بڑے آدمی کے لیے, بچوں کے لیے بھی یہی ہے. تو 1 یونٹ جو ہے 3 سے 5 گرام کاربوہائیڈریٹ کے لیے لگایا جاتا ہے. تو آپ دیکھ لیں اگر مطلب 3 گرام کے لیے 1 یونٹ ہے ہیمولاک کا, اور جو دوسری ریگولر ہے وہ 5 گرام کے لیے 1 یونٹ ہے. یہ کیلکولیٹ رف ہے, کسی بندے پہ فٹ نہیں آتی, یہ کیلکولیشن کی ہوئی ہے اسٹڈی سے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو لوگ کیٹو کریں گے تو پروٹین 28 گرام مطلب 100 گرام پروٹین کے لیے آپ کو 1.5 یونٹ انسولین ریگولر لگانی پڑے گی بولس, کیونکہ پروٹین سے بھی وہ اس کے ضروری ہے. یہ بھی ڈاکٹر برشی نے کہا تھا اور اب یہ سارے مان رہے ہیں. تو ٹائپ 1 بچے کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ بیزل جو انسولین جو آپ کیلکولیٹ کر لیں, آدھی رات کو دے دیں, آدھی صبح سویرے دے دیں, کیونکہ صبح سویرے جو آپ لگائیں گے تو اس کا تو لو نہیں ہوگی شوگر, بچہ اسکول جائے گا, کھیلے گا, بھاگے گا, کوئی خطرہ نہیں ہوگا. آپ بریک فاسٹ میں انڈے دیں گے, وہ دیں گے تو اس میں انسولین لگانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ انسولین لگائیں گے اسکول میں جا کے لو ہو جائے گی تو اسکول میں بچوں کو ٹیچر بڑا مشکل ہے. یہ اگر کیٹو کر رہے ہیں تو بہت فائدہ ہو جائے گا. وہ بچہ کھیلے جو مرضی کرے, خود ہی شوگر کم ہو جائے گی تھوڑی بہت. انسولین صبح نہیں لگانی, صبح آپ نے بیزل لگانی ہے. لنچ کے ٹائم جو آپ کاربوہائیڈریٹ دیں گے, گھر آ جائے گا بچہ, اس کے بعد آپ ریگولر انسولین لگا دیا کریں, اور رات کے ٹائم بھی لگا دیا کریں. کوشش کریں 7-8 گرام سے زیادہ کاربوہائیڈریٹ نہ ہو. یہ ڈائٹ 3 کھانے دینے ہیں. ٹائپ 1 والے بچے سارے کوئی بھی فاسٹنگ نہ کرے تو بہتر ہے, لیکن اگر کیٹو کر رہا ہے تو پھر کر سکتے ہیں فاسٹنگ, پھر 2 کھانے. بچوں کو 3 کھانے دیں گے آپ. تو بریک فاسٹ جیسے 6 گرام کارب ڈاکٹر صاحب نے برسٹی نے الاؤ کیا تھا, 3 انڈے لے لیں, فش لے لیں, میٹ لے لیں, اس طرح کوئی چیز لے لیں, مچھلی لے لیں. یہ بیسٹ بریک فاسٹ نہ ہے بچوں کے لیے. بولس انسولین نہیں لگانی پڑے گی, بڑوں کو بھی نہیں لگانی پڑے گی. یہ اس کا فائدہ ہو جائے گا. لیمن سالٹ واٹر پی لیں صبح صبح, اس کے بعد کعوہ بعد میں پی سکتے ہیں 1.5 گھنٹے بعد. تو فاسٹنگ نہیں کرنا انہوں نے, اسنیکنگ بھی نہیں کرنی, گریزنگ بھی نہیں کرنی. یہ سب سے بڑے فائدہ ہے. لنچ میں بچوں یہ 3 کھانے کھائیں گے, 2 کھانے نہیں ہوتا ان کے لیے ٹائپ 1 بچوں کے لیے. 250 گرام سلاد دے دیں, فش دے دیں, مٹن دے دیں, بیکی کر دیں, 5-6 یونٹ, آدھا یونٹ لگے گا وہ لگا لیں. چیز وغیرہ دے سکتے ہیں, نٹ سیڈ وغیرہ درمیان میں کھاتا رہے بچہ. رات کو پھر آپ 12 گرام تک دے سکتے ہیں. سونے سے 3-4 گھنٹے پہلے کھانا ضرور کھا لیں, انسولین لگا لیں تاکہ جو اثر ہے ختم ہو جائے. سونے سے پہلے پھر آپ لگا دیں گے بیزل. سلاد بھی دے دیں شام کو, یہ اس کا بیسٹ ہے. فش وغیرہ, میٹ, نٹ, چیز جو بھی رہنا چاہیں. تو اس کا سب سے بہتر یہ ہے کہ چائے وغیرہ جو ہے 2 کھانوں کے درمیان پئیں آپ بڑے لوگ جو ہیں. تو لو کارب ڈائٹ, ہائی پروٹین, ہائی فیٹ ڈائٹ, کیٹو ڈائٹ بیسٹ ہے. اس میں آپ ڈوز کیلکولیٹ کر لیں 0.4 0.3 یونٹ پر کلو گرام سے, تو 50% بیزل کر دیں, 50 بولس کر دیں. یا اگر آپ کیٹو کر رہے ہیں تو جو بولس ڈوز ہے, جو کھانے والا ڈوز ہے, وہ بہت کم ہو جائے. دیکھا ہمیں 6 یونٹ تھا پچھلے مریض کا. یہ لوگ سارے ہیں جو کارنیول ڈائٹ پہ ہیں, بہت بڑی کمیونٹی بن گئی ہے. انہوں نے بہت ویٹ کم کیا ہے, شوگر ختم کیا ہے, انہوں نے نی جوائنٹ پین سے, الزائمر, کافی بینیفٹ ہے. بہت لمبی سٹوری ہیں, ویڈیو میں آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں, ہزاروں لوگ ہیں, بہت بڑی کمیونٹی بن چکی ہے, سارے ڈاکٹر ہیں. تو یہ میں نے لیکچر بتایا تھا شوگر ریگولیٹ کرنے کا کیسے کا ہے, اور یہ برسٹنگ کا لیکچر پرانا, اس کو سن لیں, یہ دیکھ لیں. اچھا جی, اللہ حافظ.